نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، میں تو حیران رہ گیا اللہ نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں۔ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری اماں یعنی سارے مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں بیٹھی ہوئی ہوں گی، ان سے دنیا کی بہت ساری جنتی بیویاں لوگوں کی ملنے کے لیے آئیں گی، چلو اماں جی سے جا کر ملیں گے، حوریں بھی ملنے کے لیے آ جائیں گی کہ اب ادھر حوریں بیٹھی ہیں، ادھر عورتیں بیٹھی ہیں دنیا کی، اب مکالمہ شروع ہو جائے گا۔ اب عورتوں کو تو جانتے ہیں آپ، عورت کہتی ہے میں اچھی ہوں، وہ کیسے اچھی ہے جی، ہمیشہ چلتا ہے معاملہ۔ اب حوریں کہیں گی ہم تم سے زیادہ اچھے ہیں، کس سے کہے گی؟ دنیاوی عورتوں سے، ہم تو تم سے زیادہ اچھے ہیں اس لیے کہ ہماری پیدائش تو جنت میں ہوئی ہے، ہم کوئی بات اڑائیں گے یہاں سے، ہم تو یہی پیدا ہوئے، یہی پلے بڑے اور یہی رہ رہے، ہمارا تو قیام دائم بھی ہے، ہم باہر جانے والے نہیں ہیں یہاں سے، ہیں ہم تمہارے سے اچھے ہیں نہیں۔ اور دوسری بات کیا کہیں، ہماری جوانی ہمیشہ ہے، ہم بوڑھے نہیں ہوئے کبھی، جب سے اللہ نے پیدا کیا جوانی جوان ہے۔ اور پھر کہیں گی کہ ہمیں موت نہیں آئی، تم تو موت کے بعد یہاں آئے ہو، ہمیں موت نہیں آئی، ہم تو جیسے پہلے سے ہیں ایسے ہی ہیں۔ اور کہا کہ ہمیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا اور ہم اپنے شوہر سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ پورے کہیں گے تم تو دنیا میں مر گئی تو اپنے شوہر سے جدا ہو کر آ گئی، لیکن جنتی ہو کہیں گے ہم اپنے شوہر سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اللہ کیا نعمت ہے! اور برے کیسے ہوں، کیسے ہوں؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ایک حور اپنی انگلی کا یہ پوروا آسمان سے نیچے اس دنیا میں اتار دے تو سورج کی روشنی غائب ہو جائے، سورج کی روشنی مدھم ہو جائے، اور اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا پانی جو ہے سارا کا سارا شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے، شہد سے زیادہ میٹھا۔ اور اگر وہ اپنا دوپٹہ لہرا دے تو ساری دنیا بجلی کی طرح چمک سے حیران رہ جائے کہ یہ کہاں سے بجلی کون رہی ہے۔ یہ میرے بھائیو ایسی حوریں اللہ نے رکھی ہیں جنتیوں کے لیے، ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، یقیناً متقیوں کے لیے بڑا کامیاب مقام ہے، ان کے لیے وکواعب اترابا، ان کے لیے نوخیز لڑکیاں ہیں، وکاسب دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام ہیں۔ یہاں شراب پی کر آدمی مرتا ہے، یہ شراب پی مر گیا، لڑک گیا، کتا پیشاب کر رہا ہے، ہوش و آواز نہیں، اور وہاں کیا ہے چھلکتے ہوئے جام دیے جائے۔ اللہ نے الگ الگ بیان کر فرمائی شراب کی قسمیں ہوں گی، اور وہی اگر میں بیان کروں تو اسی میں کافی وقت ہو جائے گا۔ ایسی شراب دی جائے گی جس میں انسان ایسی لذت حاصل کرے گا کہ کچھ نہ کچھ۔ یہاں آدمی کھانا کھاتا ہے تو کیسے کھاتا ہے؟ ایک لقمہ منہ میں دیا، ڈاکٹر بولتے ہیں خوب چباؤ، چبا چبا کر اندر لو۔ اور جنت میں جب آدمی کھانا کھائے گا، میرے آقا نے فرمایا جب جنت میں لقمہ رکھا جائے گا منہ میں اور وہ اس کو چبائے گا، جتنا چبائے گا ہر چبانے کے ساتھ نیا ذائقہ آئے گا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو ایک ایک لقمہ چبانے کے لیے 40 سال گزر جائیں گے، ایک لقمہ چبانے کے لیے اتنا ذائقہ آئے گا کہ وہ مدہوش ہو جائے گا۔ اے اللہ کیا کھانا ہے یہ کہ ہر سیکنڈ میں اس کا مزہ بدلتا ہے، کیا رکھا ہے دنیا میں میرے بھائی؟ کچھ نہیں رکھا ہے۔ تو جب حوریں اپنی فضیلت بیان کریں گی تو اب دنیا کی عورتوں کو بھی جوش آ جائے گا، وہ کہیں گی ہم تم سے اچھے ہیں۔ بھائی تم کیسے اچھے ہو؟ وہ کہیں گی کہ ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سجدے کیے، نمازیں پڑھی، بتاؤ تم نے پڑھی کہ نہیں؟ وہ ہم نے نہیں پڑھی، کہا کہ ہم تم سے اچھے ہیں، ہم نے جو ہے تمہارے مقابلے میں دنیا میں روزے رکھے،
بتاؤ تم نے رکھے ہیں؟ پورے کہیں گے نہیں ہم نے تو نہیں رکھے. کہا کہ ہم تم سے اچھے ہیں، ہم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، تو ہم تم سے اچھے ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ ہاں بالکل اچھے ہیں. ہم نے اپنے نفس کو مارا، اللہ کے لیے پانی اور کھانا بند کر دیا، نفسانی خواہشات کو بند کر دیا. پورے کہیں گے واقعی تم ہم سے اچھے. وہ کہیں گے ہم نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرے، اللہ سے محبت کی، اللہ کے نبی سے محبت کی. بتاؤ تمہیں اللہ کے نبی سے محبت کی کیا تم نے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ یہ تو ہمارا حصہ ہے، یہ تو ہمارے مقدر میں ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کی ہے. یہ رمضان مبارک گزرا ہے یہ انہی نعمتوں کے لیے، اور رمضان گزرتے یہ ساری نعمتیں بھول گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلہ دیا جائے گا اور انعام عطا کیا جائے گا تمہارے رب کی طرف سے. یاد رکھو، اپنے آپ کو سنبھالو، متقی اور پرہیزگار بنا لو، اور اپنی عادات کو صحیح کر لو، اپنے اعمال کا محاسبہ کر لو. اور جس طرح سے رمضان گزرا ہے تقوی کے ساتھ، یہ 11 مہینے بھی گزر جائیں تو انشاءاللہ پھر اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے انعامات سے نوازیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.